الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، دین اسلام نے ہم پر بہت سے احکامات عائد فرمائے ہیں. یہ احکامات 5 شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے نمبر پر آتا ہے عقائد، دوسرے نمبر پر ہے عبادات، تیسرے نمبر پر ہے معاملات، چوتھے نمبر پر ہے معاشرت اور 5ویں نمبر پر ہے اخلاق. یہ دین کے ستون ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو پھر اس صورت میں دین مکمل نہیں ہوگا. چنانچہ عقائد بھی درست ہونے چاہیے. عقائد کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کلمے میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ عقائد کے شعبے سے. دوسرے نمبر پر ہے ایمان عبادات. تو عبادات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے. یہ ساری چیزیں ادا کریں گے تو ہماری عبادات صحیح ہوگی. اس کے بعد معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کس طریقے سے کرنا چاہیے اور وہ لین دین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے معاشرت، آپس میں کس طریقے سے رہیں. اور اخیر میں اخلاق، بندے کے اخلاق کیسے ہیں. یہ 5 شعبے مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں ایمان مکمل نہیں ہوگا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں نے معاشرت کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے. جو لوگ نماز اور روزے کے پابند ہیں، حتیٰ کہ تہجد گزار اور ذکر و تسبیح کے پابند ہیں، معاشرت ان کی بھی خراب ہے، دین کے مطابق نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات جن کو حکیم الامت کہا جاتا تھا. لہذا معاشرت کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں اکثر کوتاہی دیکھی جاتی ہے. ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے. ہم پہلے سمجھ لیں معاشرت کہتے کسے. معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جائے تو کس طریقے سے جائے،
کھانے کے لیے بیٹھے تو کس طریقے سے بیٹھے، پانی پیے تو کس طریقے سے پیے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرے وہ کس طریقے سے ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں معاشرت کے شعبے سے. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت نے معاشرت کے بارے میں 3 احکام نازل کیے. میں آپ حضرات کے سامنے پہلے سورہ حجرات کی ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے. کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے. کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے. اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بھی برا ہے، اور جو ان باتوں سے باز نہ آئے وہ ظلم کرنے والے ہیں. یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے. پہلے نمبر پر ہے کہ ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کا مذاق ہرگز نہ کرے. دوسرے نمبر پر ہے ایک دوسرے کو تانا نہ دے. اور تیسرے نمبر پر بیان کیا کہ ایک دوسرے آدمی کا برا نام رکھ کر پھر اس کو اس نام سے نہ پکارے. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ تینوں برائیاں ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں. ان میں سے ہم پہلی بات کی کو لے لیں کہ کسی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. جب بندہ دوسرے بندے کا مذاق اڑاتا ہے تو جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بندہ اپنے دل میں تحقیر یعنی اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں، بار بار بیانوں میں بھی سننے میں آتا ہے کہ بندے کا دل توڑنا یہ بہت ہی بری چیز ہے. لہذا ہمیں بندے کا دل توڑنے سے سخت ممانعت ہمارے قرآن کے اندر آئی ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ہم ایک دوسرے بندے کا مذاق کیوں اڑائیں؟ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کی امت ہے، ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. لہذا ہم میں سے کسی کو دوسرے پہ کسی بھی قسم کی فوقیت نہیں ہے الا تقویٰ کی. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو بندوں کے درمیان میں تفرق ڈال سکتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہمیں بھی کسی بندے کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ بندے کا مذاق اڑانے کے 2 سبب ہوتے ہیں. پہلا سبب یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور اعلیٰ سمجھے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو افضل ہوں، میری معاشرے میں بہت زیادہ عزت اور وقار ہے، اور یہ جس کا وہ مذاق اڑاتا ہے تو گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اس کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو ذلیل انسان ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ کام تکبر ہے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، اور جو شخص اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. سخت وعید ہے. اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تنبیہ کے ساتھ بیان کرے، اس گناہ سے بچنا ہمارے لیے تو ضروری ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. مذاق اڑانے کا دوسرا سبب کسی انسان کو اپنے سے گھٹیا یعنی کم درجے کا سمجھنا ہے. اول تو میں نے بتایا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب کسی آدمی کا آپ مذاق اڑائے اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی برائی ہے. کیا پتا آئندہ دن ہم دیکھے بھی نہ دیکھے، کل ہمارے ساتھ کیا حال ہو جائے، وقت بدل جائے، ہم جس اچھے حالات میں ہیں وہ حالات ہی بدل جائے. ہم کس بات پر غرور کریں، کس بات پر تکبر کریں. ہم نے بہت سے امیروں کو دیکھا ہے کہ جو ماروں میں کھیلتے تھے، دولت ان کا کھلونا ہوا کرتی تھی، لیکن جب حالات بدل گئے تو وہ ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگتے نظر آئے. حالات نے ہمیں یہ بھی دکھلایا
آپ نے 2001 کے دھرتیکم کا واقعہ تو سنا ہوگا، جو سب سے بڑا دھرتیکم کہا گیا تھا. اس میں بڑے سے بڑے امیر لوگ اتنے غریب ہو گئے کہ وہ کھانے کے دانے تک کے محتاج ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ بندے اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں. کیا ہمیں فخر ہے اپنی طاقت اور صحت کا؟ یہ بھی اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے گا لے لے گا. پھر ہمیں کوئی آلہ بلند کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ نہ کر دے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا شکار ہو گئے، پھر وہ چلنے پھرنے تک کے محتاج ہو گئے. یا تو انہیں کسی آشرموں میں ڈال دیا گیا یا راستوں پہ بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کا کوئی پرسال حال نہیں ہوا. لہذا ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دولت دی ہے، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں. اس کا شکر کس طریقے سے ادا ہوگا؟ اول تو یہ ہے کہ ہم اس دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کریں. پہلے تو سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں، ان پر سب سے زیادہ خرچ کیا جائے. اس کے بعد دوسرے فقراء ہیں، دوسرے غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے اور دینی کاموں کے اندر اپنی دولت کو خرچ کریں. اسی طریقے سے صحت اور قوت، اس کو بھی صحیح جگہوں پر خرچ کیا جائے، اس کو بھی اللہ کے دین کے راستوں میں اس کو خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی دولت کی بڑھوتری کر دے گا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ غالباً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی بد خصلت انسان نے، کسی بد عادت انسان نے ان کی تحقیر کی، ان کی برائی بیان کی، ان کو ذلیل کیا. اور اللہ کے بزرگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ان کے دوست بھی ہوتے ہیں. لہذا اس نے اتنا برا بلا کہا کہ آپ عام بندہ اس برائی کو سن بھی نہیں سکتا. اس کے بعد اخیر میں اس نے ایک جملہ کہا کہ اے ذوالنون مصری، تجھ سے تو کتا بہتر ہے. حضرت کچھ نہ بولے، خاموشی سے آگے بڑھ گئے. ان کے کسی مرید نے حضرت سے کہا، حضرت اس نے آپ کو اتنا برا بلا کہا کہ آپ اس کو برداشت کر گئے، یہاں تک کہ آپ کو اس نے کتے سے بھی بدتر کہا، آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا. تو حضرت نے کہا، میرے بھائی اس نے غلط کہا کیا تھا؟ ہم بندے ہیں اللہ کے، مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور اللہ کے یہاں میری کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا تو میں تو کتے سے بدتر ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو پھر مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھے کچھ بھی کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تھا اللہ والوں کا حال کہ ان کی کوئی کتنی بھی ذلت بیان کر لے وہ کسی آدمی کو جواب نہیں دیتے تھے. وہ اپنی طرف سے کسی کو تحقیر یعنی کسی کی مذاق نہیں اڑاتے تھے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف کا صدور ہونے نہیں دیتے تھے. لہذا ہم کتنے ہی بلند مرتبے پر پہنچ جائے، کتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، چاہے ہم کسی ملک کے سربراہ بن جائے، کسی ملک کے حکمران صدر بن جائے، ارے میں تو کہتا ہوں کہ دنیا تمہارے قدم چومنے لگے، لیکن حقیقی عزت اور حقیقی مرتبہ تو وہی ہے جو اللہ کے یہاں ملے گا. اور ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے. ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم کسی کی ذلت کریں، کسی کو ذلیل کریں؟ لہذا ہمیں کسی کی ذلت بیان کرنے سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں اللہ نے دولت دی ہے تو ہمیں دولت پر اترانا نہیں چاہیے کہ اگر ہم دولت پر اترائیں گے تو یہ تکبر ہو جائے گا، اور تکبر یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تکبر تھی. اور ہم تو انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی خصلت ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. ہم بھی بیٹھ جائیں، ہم اٹھے نا، آگ کی خصلت ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے. لہذا اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے وہاں بھی حضرت آدم کا مذاق اڑایا تھا، کہا تھا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو سیدھا جنت سے نکال دیا. حالانکہ اس نے اتنی عبادتیں کی تھی جس کی اس جیسی عبادت کسی نے نہیں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا.
ہمارا حال تو یہ ہے، ہم ہماری عبادتوں کا حال جانتے ہیں، لہذا ہمیں دولت پر اترانا نہیں چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بارہا منقول ہوئی ہے کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 70 سال قبل جنت میں جائیں گے، کیونکہ غریب آدمی اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا۔ اب جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ اور مالدار آدمی نے عیاشیاں کی ہے دنیا کے اندر، گاڑیوں میں گھومے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے اچھے پکوان چکے ہیں، تو ان سب کا حساب تو دینا ہوگا۔ لہذا وہ یہ سوچ کر بھی دوسرے بندے کی ذلت بیان نہ کرے، کیونکہ غریب آدمی زیادہ تقوی والا ہوتا ہے اکثر، کیونکہ اس کے پاس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اسے نہ اپنے مال بچانے کی فکر، نہ اپنا گھر بچانے کی فکر، اسے کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، لہذا وہ امیر آدمی سے عبادت بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ عمومیت کا میں نے حال بیان کیا، اکثریت کا نہیں، اکثریت کا، کیونکہ بعض امیر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اس بات سے مستثنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ ہم کسی بندے کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو اس گناہ کی وجہ سے بھی اس کو ذلیل نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہم تو اس کا ظاہری حلیہ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ہم اس کے باطن کو نہیں جانتے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس نے اللہ سے کسی وقت توبہ کر لی، یا اس نے کوئی ایسا نیک عمل کر لیا جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بقیہ گناہ کا کفارہ ہو گیا، تو اس کی تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن پکڑے ہم جائیں گے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تو وہ تھی جس سے کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے، کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب مذاق کی دوسری قسم یہ بھی کہ جو ہم ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ مذاق کر لیتے ہیں، جس کے اندر کسی کا دل توڑنا نہیں ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جھوٹ بھی شامل نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو واقعات جو منقول ہوئے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے وہ سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو عورت رونے لگی، غمزدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں روتی ہو؟ تو کہا آپ نے جو بات کہی اس سے غمزدہ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بندی، بوڑھی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ کتنا لطیف مذاق تھا، اس میں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں پایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک سواری دیجیے تاکہ میں اس پر سوار ہو سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اسے بھی اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کا کیا کروں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم جس اونٹ کو لے جاؤ گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ اس طریقے کا لطیف مذاق جائز ہے، بلکہ سنت ہے، کیونکہ یہ امر اللہ کے رسول سے پایا گیا۔ اور بندے کو خوش کرنا، جب بندے کے دل کو توڑنا گناہ ہے تو بندے کو خوش کرنا تو ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی تربیت ملی ہے، لہذا ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ دیہات کے تھے، ان کا نام غالباً زاہد نام تھا، تھوڑے کالے کلوتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بارہا آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ان سے تھوڑا بہت مذاق کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی بازار سے ہوا اور وہ صحابی آپ کو راستے میں مل گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آواز لگائی کہ کوئی ہے اس کالے کلوٹے غلام کو خریدنے والا۔ پہلے تو وہ صحابی گھبرا گئے کہ مجھے کون بیچنے کے لیے نکلا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی آواز پر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب ہوئے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون خریدے گا، مجھ جیسے کی عزت ہی کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیری عزت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، کالا کلوٹا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے،
لہذا ہمیں کسی بھی شخص کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بقیہ باتیں رہ گئی ہیں, وقت کی بھی قلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کا مذاق اڑانے سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ تکبر ہے, اور تکبر سے بہت بہت بچنا چاہیے. اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. جو باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا